أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تمجید اللہ تبارک و تعالی کے لیے انگنت، لا تعداد، بے شمار درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. چلے جو بزرگ ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائیں، مگر جو بچے جوان وہ دیوار کے ساتھ ٹیک نہ لگائیں، وہ آگے ہو کے بیٹھے، بیٹا آگے آگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا خصوصی تذکرہ فرمایا، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. اہل بیت کا مطلب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. ان کا مقام، ان کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں انہی کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں جن سے پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مقام، ان کا سٹیٹس کیا ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو اس گھر کو، جس گھر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بسر کی ہے، اور اس گھر سے نکلنے والے راستے کو، جس راستے کو، جو راستہ ممبر رسول کی طرف آتا تھا، اسے اس اللہ کی دھرتی پر جنت کا ایک ٹکڑا سمجھتے. آج ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے نام نہاد لوگ جو مخصوص ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر تفریق، تفرقہ، انارکی پھیلانا چاہتے ہیں،
ان کے ہاں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ دیکھو جی یہ سنی مسلمان اہل بیت کے منکر، ہمارے ہاں بدھو بجکڑ مسلمان جو جمعے کے خطبے میں کبھی زندگی میں شامل نہیں، جنہوں نے مسجد میں آنے پہ قسم کھائی ہے ہم نے مسجد میں تب آنا ہے جب مولوی صاحب ممبر سے نیچے اترے۔ بھئی تیری ساری زندگی ایسے گزر گئی، تو نے کچھ سنا نہیں، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ سنی مسلمان اہل بیت کی حدیث کو، ان کے فضائل کو چھپا دیں؟ اصل فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوگا، قیامت کے دن وہاں دیکھا جائے گا محب کون ہے، محبت کرنے والا کون ہے، اور بغض، عداوت، نفرت عبداللہ بن سبا یہودی کی پیداوار اور اولاد کو، فیصلہ تو وہاں پہ ہو۔ یوم التغابن کس کو کہا گیا؟ قیامت کے دن کو، جو اصل ہار جیت کر دے، دنیا میں بدماشی کر کے، لوگوں کی جیبوں میں پیسے ڈال کے، ایک مخصوص فرقے کو پروان چڑھا کے یہ ثابت کروانا یہ بڑے محب ہیں، تم تو بڑے بغضوں کے بھرے ہوئے۔ او بھائی سن تو صحیح، کتاب ہماری ہے، اگر محدثین منافق ہوتے، کتابوں کے ناشر، کتابوں کے پبلشر اگر بے ایمان منافق ہوتے تو اللہ کی قسم ساری حدیثوں کو نکال کے باہر کریں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی، یہ حدیث کو یاد کر لیں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور میرا منبر، سارا یہ فاصلہ 250 میٹر کا فاصلہ، میرا گھر اور میرا منبر، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں جنت کا ٹکڑا۔ ہم اس مٹی کو جنت کی مٹی مانگتے ہیں، ہم اس قطعہ کو، اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ کی قسم اس روئے زمین پر سب سے قیمتی، سب سے بہترین مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بولو یار، جنت کا ٹکڑا کہاں پہ ہے؟ مدینہ میں ہے نا۔ اس جنت کے ٹکڑے میں اللہ نے تمہارے منہ پہ کالک لگا، کون لیٹا ہوا ہے وہاں؟ کون ہے وہاں پہ؟ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے کون ہے ساتھ؟ ابو بکر ہے۔ ان کے ساتھ کون ہے؟ عمر ہے۔ اور اللہ کے بندے بغض کے بھرے ہوئے منافق، بے ایمان، کالے چہرے والے، کالے منہ والے، کالے دل والے، تیرے سینے پہ پھٹکار اللہ کی طرف سے، تو پیٹتا رہے گا اپنے آپ کو۔ کون ہے وہاں پہ؟ اللہ کو پتا تھا نبی کے ان یاروں کا، نبی کے ان یاروں پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، اللہ نے ان کو وہاں پہ لگا۔ کون ہے نبی کے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے رضی اللہ تعالی۔ وہ حصہ کون سا ہے؟ روئے زمین پر جنت کا ٹکڑا۔ ارے بھائی ہم تو کہتے ہیں جہاں اہل بیت رہے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا۔ اہل بیت کو کس نے بلایا تھا کوفہ میں؟ خود بولتے ہو نا، یہ ہم اپنے آپ کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ساڑھے بڑیا نے کرتوت کیتے سے اتنے خط لکھے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جنت کے شہزادے، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جو رسول اللہ کے دنیا میں دو پھول، کہتے ہو یہ اس کے منکر ہیں حسن اور حسین، ساڑیاں تے اولاداں دے نام ہے گیا، ہمارے خاندانوں میں فاطمہ بھی ہے،
ہمارے خاندانوں میں زینب بھی ہے، مگر ہم آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دیں گے. ہمارے اللہ کو پتہ ہے کون ان سے محبت رکھتا ہے، کون ان سے بغض رکھتا ہے. یہ تو میں ان جوانوں کے نام یہ باتیں کر رہا ہوں جو سوشل میڈیا کی 2-4 اینکروں کی باتیں سنتے ہیں اور کہتے ہیں او مولوی صاحب آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. تو جمعے میں کبھی حاضر ہو تو پھر ہے نا، تو مولانا صاحب سے کبھی قریب بیٹھ کے دین سیکھے تو پھر ہے نا. تو جمعے کی نماز میں بڑی مشکل سے پہنچتا ہے اور باتیں تو یہ کرتا ہے ہاں ہم سے حدیث سے چھپائی. کون سی حدیث تم سے چھپائی؟ حدیث سنے پھر ایک اہل بیت کے حق میں. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ایھا الناس فانما انا یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. حمد و ثنا کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اے لوگو میں ایک انسان ہوں اور وہ وقت بہت قریب ہے کہ میرے رب کی طرف سے بلانے والا آئے اور میں اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے ساتھ چلوں. یعنی موت کا پیغام آئے اور میں اللہ کی اس دعوت کو، اس حکم کو قبول کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوں. اور پھر فرمایا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ. میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. پہلی چیز ان میں سے کون سی؟ اللہ کی کتاب. اب اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اس میں کیا ہے؟ فیہ الہدی والنور. اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہو اللہ کی قسم پوچھو اپنے آپ کو دن میں کتنی مرتبہ ہم قرآن کو کھولتے ہیں، فیس بک کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، موبائل کو کتنی مرتبہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، موبائل ڈیٹا آن کر کے کتنی مرتبہ لوگوں کے میسج پڑھتے ہیں. ہماری جان پہ جان جاتی ہے، ہم اس کو کتنی مرتبہ دن میں دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑ دیں. ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک ہمارے گھر میں موجود ہے نا، اس کے اوپر ٹیسٹ پڑی نہ اماں کھول دی ہے نہ ابا کھولتے. وہ دیکھتے ہیں اماں ابا تو موبائل لیے بیٹھے ہر وقت موبائل کا ٹائم. نہیں بیٹا بات نہ کرو، غور سے سنو بات. فی الہدی والنور. آگے کیا؟ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہا. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو. یہ دیکھا بیٹا قرآن پاک. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیوں جی؟ صرف اینج پکڑ لے، نیچے نہ گرے، صرف یہ مقصد ہے. اس کے احکام پہ اہتمام کے ساتھ عمل، جڑ جاؤ اس کے ساتھ. یہ تمہاری دنیا بھی ہے اور یہ تمہاری آخرت. فتمسکوا بہا. مضبوطی سے پکڑو، اس کے احکامات پہ عمل کرو. کیا خیال ہے؟ قرآن پاک کو گلے میں ڈال لیں؟ کیوں جی یہ مطلب ہے؟ قرآن پاک کو گلے میں ڈال لیں فاروق صاحب؟ کیا مطلب ہے اس میں؟ اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. کس کے لیے؟ جس کو مضبوطی سے پڑھے، جس کو پڑھے گا، جو اس کو سیکھے گا. یہ حق ہے اس کتاب کا. اللہ کے واسطے میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، اس قرآن کے ساتھ یہ جو فتنہ ہے نا آج کے دور میں، یہ ڈیوائس کا، یہ موبائل کا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے ساتھ جڑو. اس کو مضبوطی سے پڑھو، خود پڑھو، خود سیکھو. روزانہ کے 10 منٹ نکالو، کسی استاد کے پاس جائے اس کو سیکھو ترجمے کے ساتھ. ورغب فی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خوب اس کے بارے میں ترغیب دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قال واہل بیتی. دوسری چیز وہ ہے میرے گھر والے. اور اس کے بارے میں کیا کہا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں 3 مرتبہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اگر آپ نے اس سے پہلے نہیں سنی تو ہمارا کیا قصور ہے؟
کتنے عرصے سے محدثین نے اس کو لکھا ہوا. 1300 سال پہلے امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. جب پاکستان بننے سے پہلے اردو زبان میں یہ کتاب چھپ رہی تھی. 75 سال سے اردو زبان میں یہ کتاب موجود ہے. اگر آپ نہیں پڑھے تو اس پہ قصور کس کا ہے؟ آپ نے نہیں سنی، اس پہ قصور کس کا ہے؟ اللہ کے رسول. تو اہل بیت کے بارے میں یہ کیوں کہا اللہ کے رسول؟ اللہ، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کا طریقہ. اللہ، ان کے حقوق انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں. ابھی صرف ان کا مقام بیان کروں. اللہ کے رسول 3 مرتبہ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور حدیث فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ دی جائیں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مقام پہ یہ کہا اور ایک مقام پہ یہ کہا. کسی کالے دل والے نے، کالی زبان والے نے اللہ اس کا بیڑا غرق کر کے رکھتے. وہ کہتا ہے دیکھو جی انہوں نے حدیث کو نا، یہ حدیث کا ہے بھئی، وہ حدیث اور ہے، اس کے راوی اور ہے، یہ حدیث اور ہے، اس کے راوی اور ہے. کیوں قوم کے اندر، امت کے اندر فرقہ واریت کو پروان چڑھا؟ اللہ بھئی، ہم تو نا دوسرا سٹیٹس سن لیں. نماز کی ہر رکعت میں آل بیت اور آل رسول کا ذکر کرو. ہر نماز کی ہر. ہمارا یہ فتویٰ ہے، ہماری کیا اوقات ہے بھئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، چاہے وہ جاری ہے، چاہے وہ سری ہے، چاہے وہ جنازے کی نماز ہے، چاہے وہ عید کی نماز ہے، چاہے وہ نفل ہے، چاہے تہجد ہے، کوئی بھی نماز، اگر کوئی شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز. اس کو بھی ہم نے کیا بنا دیا؟ اختلافی مسئلہ. اختلافی مسئلہ بھئی اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کی نماز میں ہی جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. کبھی آپ غور کریں، سورۃ فاتحہ کے مضامین پڑھے ہیں. مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے، ام الکتاب. ان کی کتاب کو پڑھنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو ڈکشنری کا استعمال کرنا پڑے گا اردو زبان میں. اللہ پڑھتے ہیں آپ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، پڑھتے ہیں نا؟ امت کو پہلی دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم. کیا مطلب ہے؟ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے شاہ صاحب اس کا؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اگلی آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ جی راستہ اس کا جس پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ کا انعام کس پر ہے بتائیں؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اختصار کر رہا ہوں. سب سے زیادہ اللہ کا انعام کس پر ہے؟ نبیوں پر ہے نا. نبیوں پر بولیں. پھر نبیوں کے بعد کس پر ہے؟ نبی کے گھر والوں پر. او بھائی ہم تو ان جیسا بننے کی ہر نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ جی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ جن پر تو نے انعام کیا. تو اللہ کا انعام دنیا میں سب سے زیادہ کس پر ہے؟ نبیوں پر ہے، رسولوں پر ہے، پیغمبروں پر ہے. اور کس پر ہے؟ نبی کے گھر والوں پر، نبی کے اہل بیت پر ہے کہ نہیں ہے؟ 5ویں سپارے کی ایک آیت کی تشریح مزید اس سے ہوتی ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ کا انعام کس پر ہے؟ اللہ. نبیوں پر، صدیقین پر. کون ہے صدیقین؟ سچے. عائشہ سچی ہے کہ نہیں سچی؟ خدیجہ سچی ہے کہ نہیں سچی؟ حضرت حفصہ سچی ہے کہ نہیں سچی؟
اللہ اکبر. حضرت میمونہ سچی ہے کہ نہیں سچی؟ ماریا قبطیہ سچی ہے کہ نہیں سچی؟ حضرت صفیہ سچی ہے کہ نہیں سچی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل، وہ سچی. اللہ. پھر جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں ہم تو انہیں سلام بھیجتے ہیں بھائی، ہم سلام بھیجتے ہیں، بھیجتے ہیں آپ لوگ. التحیات للہ پڑھیں آگے، والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلامتی ہو ہم پر اور کس پر؟ اللہ کے نیک بندوں پر. کیونکہ آصف بھائی، میاں آصف صاحب، اللہ کے نیک بندوں پر ہم نماز میں کیا بھیج رہے ہیں؟ سلام. بھائی نماز میں ہم سلام بھیج رہے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ ابھی آپ کو بتائیں. نبی ہیں اور نبی کے گھر والے ہیں، نبی کے شاگرد ہیں، ہم تو ان پر سلام دیں. وعلی عباد اللہ الصالحین. تھوڑا سا اور آگے چلیں، درود شریف پڑھتے ہیں. تشہد پڑھنے میں درود شریف پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولیں. پڑھتے ہیں نا درود شریف. اس میں کیا آتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد پر اے اللہ اپنی رحمتیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر رحمتیں. ہم تو برکت کی دعا کرتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں اتار اور آل محمد پر برکتیں. نماز میں پڑھنے کی نہیں پڑھنے؟ یار سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اہل بیت سلام ہے تمہارے اس اسٹیٹس پر، تمہارے اس مقام پر، تمہاری اس فضیلت پر. اللہ اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جو تمہارے حق میں دعا نہیں کرتا سلام پھیرنے سے پہلے. اگر آپ درود شریف نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کے درود شریف نہ پڑھے، سلام پھیر دے، نماز ہو جائے گی؟ بولیں. آپ کو ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں. جو نماز 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی، اس میں کتنے تشہد آئیں گے؟ کتنے تشہد آئیں گے؟ پہلے تشہد میں بھی درود شریف پڑھا گیا. بعض لوگ سجدہ صاحب کرتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتا میں نام لینے کا قائل نہیں ہوں. بعض لوگ درود شریف پڑھ لینا وہ سجدہ صاحب کرتے ہیں. ویسے اذان سے پہلے پڑھیں گے، اذان سے پہلے پڑھیں گے، اذان سے پہلے پڑھیں گے. اور اگر نماز میں پہلے تشہد میں درود شریف پڑھ لے تو سجدہ صاحب کرتے. اوہ غلطی ہو. ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ اس لیے 3 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی نماز پہلے تشہد میں بھی درود شریف پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بھائی دعا ہے نا، رسول اللہ پہ دعا کر رہے ہیں، رسول اللہ کے پر درود شریف پڑھ رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں تو پڑھتا ہوتا ہوں. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ پہلی تشہد آپ کی لمبی ہوتی ہے بات. میں نے کہا درود شریف ہے؟ وہ ایسے دیکھ لیں. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے تو مولوی صاحب سے سنا ہے پہلی رکعت پہلے تشہد میں اگر درود شریف پڑھ لیں تو سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اذان سے پہلے پڑھنے پہ تو ماشاءاللہ ثواب ملتا ہے نا. پھر ہم ان کو کہتے ہیں تم نے اذان میں اضافہ کر دیا. خود کریں تو ٹھیک. حتیٰ کہ ایک صحابی نے ایک مسجد میں گئے، مسجد میں اس بندے نے اذان دی تو اذان دینے کے بعد اس نے زور سے آواز لگائی، لوگوں اذان ہو چکی ہے، جلدی میں مسجد میں آ جاؤ. وہ صحابی نے کہا چلو بھائی یہاں ہم نماز بھی نہیں پڑھیں. دوسرے نے کہا کیوں؟ اس نے کہا رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے کام ہو رہا. جب اذان ہوگی تو پھر بات ختم نا. اللہ کی ندا سے بڑی کوئی ندا ہو سکتی ہے؟ اللہ
اللہ کے میسج سے بڑا میسج کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے تمہیں بلاوا آ رہا ہے، تم جو مرضی بھی ہو، چودھری صاحب ہو، سیٹ ہو، دنیا کے کھرب پتی انسان، تم کھڑے ہو کے اسپیکر کھول کے کہہ دو اذان ہو گئی بھی، جلدی مسجد چاہے. یہ بدعت ہے، یہ فیت. صحابی نے نماز نہیں پڑھی، اس سے کہا جب اذان ہو گئی ہے تو پھر ہمیں یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہے. اذان کا مطلب ہی ہے بلانا. اللہ اکبر. تو لہٰذا یہ کام ہم سارے کر رہے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں. تو آج کے جمعے میں یاد رکھا، نماز کی ہر رکعت میں ان جیسا بننے کی دعا کر رہی ہے. کن جیسا بننے کی؟ بول رہے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. تو لہذا سورۃ فاتحہ پڑھا کریں. قبر میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کون تھے، اہل حدیث، دیوبندی، ارے بریلوی، چشتی، یہ نہیں پوچھا. دیکھا یہ جائے گا کہ نبی کے طریقے کو فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کہ میں اہل حدیث ہوں اور کھائے سود، پیے شراب ہیں اور 2 نمبر سارے کام کرے، تو اڑا کی خیال ہے جنت ہی چلے؟ نو 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 نو، تصور بھی نہ کرے. ادھر صحیح کرائیٹیریا ہوگا، صحیح 1 نمبر. تو اس لیے 1 نمبر ہم نے بننے کی کوشش کی. اور دوسرا آپ کو کیا بتایا، ہم جب دنیا میں کیا سمجھتے ہیں، جنت کا ٹکڑا کون سا ہے بتائیں؟ دنیا میں جنت کا ٹکڑا کون سا ہے؟ رسول اللہ کا گھر، اور رسول اللہ کے گھر سے لے کے ممبر رسول تک جتنی جگہ وہ ساری کیا ہے؟ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے. جنت دیکھنی ہے تو وہ دیکھ لو. پوری مسجد نبوی میں ریڈ کلر کے کارپیٹ ہیں، اس حصے میں گرین کلر کے کارپیٹ. جب ہم گئے تھے، اب کا پتہ نہیں، وہاں پر لوگ 2 رکعت پڑھنے کو اپنے لیے اجازت سمجھتے. یہ اللہ کے رسول نے جنت کا ٹکڑا اس کو کہا. بھائی ہمارا تو یہ ایمان ہے، بھائی ہم تو اس کو یہ بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں. ہم تو اس مٹی کو بھی بہت مقدس سمجھتے ہیں. تم پتہ نہیں کون سی مٹی پہ سجدے کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کرتے ہو. گھوڑے کو کبھی سلام کرتے ہو، کبھی گھڑے کا طواف کرتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو. شبیروں کا افتتاح ان سے کرو، پتہ نہیں ہے یا نہیں، ہمیں نہیں پتہ. ہم نہیں کسی کو کہتے مگر ہم یہ کہتے ہیں. یہ خرافات ہیں، ان کا تعلق دین اسلام کے ساتھ. اب بھینس آپ کھاتے ہیں نا، بھینس کھاتے ہیں، گائے بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں. کیا خیال؟ اب آپ اس کی طواف کرنا شروع کر دیں، سانو دودھ دیں گی، سانو مکھن دیں گی، سانو پیو دیں گی، یہ سانو پاورفل بنا رہی ہے. یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو ایمان کی بیڑا غرق کرنے والی بات ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گھوڑوں کا اور جانوروں کا شکر کیا ادا نہیں کرنا. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں ان جیسا بننے کی دعا کرتے ہیں، اور ہم نماز کے اندر ان پر سلام بھی بھیجتے ہیں، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین. اور ہم ان کے لیے اللہ سے رحمت کی اور برکت کی دعا بھی کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابھی بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی ہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہے. تو آئندہ جمعہ خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اہل بیت کے حقوق کو بیان کیا جائے. اللهم انصر الاسلام والمسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم
والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. صدیق بھائی کے بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ میں شفا کاملہ عطا فرمائے. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ارحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. يا ارحم الراحمين ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلاء الدين وغلبة الدين وقهر الرجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.